اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سیئاتهم ولا ادخلنهم جنة تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی کہ تم میں سے میں کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ پھر جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور انہیں میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں اور انہوں نے جہاد کیا اور وہ قتل ہوئے، تو میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور یقیناً انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ ام سلمہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے زمن میں عورتوں کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی، ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا۔ انصار کہتے ہیں یہ پہلی عورت تھی جو ہمارے پاس آئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ قبولیت دعا کی تفسیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے ہاں کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں ہوتا، بلکہ ہر شخص کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملتا ہے۔ تم ایک دوسرے کی جنس ہو، یعنی مجھ سے ثواب حاصل کرنے میں تم سب برابر ہو۔ تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے، یعنی انہوں نے دار شرک کو ترک کر دیا اور دارالایمان میں آ گئے اور دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں اور پڑوسیوں کو چھوڑائے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، یعنی مشرکوں نے انہیں ایذائیں اور تکلیفیں پہنچا کر اس قدر تنگ کیا کہ وہ ان کے ہاں سے نکل جانے پر مجبور ہو گئے، اسی لیے فرمایا اور میری راہ میں ستائے گئے۔ اور لوگوں کے نزدیک ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ اللہ واحد اللہ شریک کی ذات گرامی پر ایمان رکھتے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ممتحنہ میں، اس وجہ سے کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لاتے ہو، پیغمبر کو اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں، اور فرمایا سورہ البروج میں، اور ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے، اور فرمان الہی ہے وہ لڑے اور قتل کیے گئے۔ وہ شخص بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے اور اس کے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دی جائیں، پھر اسے بھی خاک و خون میں تڑپا دیا جائے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائیں اگر میں صبر کرتے ہوئے حصول ثواب کی نیت سے پیش قدمی کرتے ہوئے اور پشت نہ پھرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر جب وہ واپس ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا، پھر آپ کے حکم سے اسے بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا بات کہی ہے؟ اس نے اپنی بات کو دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ قرض کے سوا تمہارے باقی سب گناہوں کو معاف فرما دے گا، یہ جبرائیل نے مجھ سے ابھی ابھی کہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی ان میں دودھ، شہد، شراب اور صاف و شفاف پانی کے انواع و اقسام کے مشروبات کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ دیگر ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں اور کسی انسان کے دل میں جن کا کوئی تصور نہیں آ سکتا۔
یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت اور نسبت اپنی طرف سے اس لیے کی تاکہ معلوم ہو کہ یہ ثواب بہت بڑا ہوگا، کیونکہ اللہ عظیم و کریم ہے اور بے پایاں اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے، یعنی جو شخص نیک عمل کرے اس کے لیے اللہ کے ہاں بہت اچھا بدلہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔